السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسماء غیر متمکن کی چوتھی اقسام میں سے اسماء افعال۔ اسماء افعال کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ اسماء جو فعل کے معنوں میں استعمال ہوتے وہ اسم ہے، لیکن وہ مطلب جو ان کا ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، وہ فعل والا ہوتا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بمعنی امر حاضر، ٹھیک ہے جی، امر حاضر کے معنوں میں کسی کام کا حکم دینا، اور بمعنی فعل ماضی جو کام گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے۔ بمعنی امر حاضر جو اسماء استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہے، رویدہ، اس کا مطلب ہے چھوڑ دو، تو اس میں حکم پایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہے اسم، یہ اس کا آخر جو ہے یہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ ہم وہی اقسام پڑھ رہے ہیں اسماء غیر متمکن کی کہ جن کا آخر جو ہے وہ نہیں بدلتا۔ بلہا، چھوڑو، اس کا مطلب بھی ہے چھوڑو۔ حی حل، متوجہ ہو۔ اچھا ایک بات آپ یاد رکھیں پیارے سٹوڈنٹس، آپ نے صرف ان الفاظ کو یاد کرنا ہے۔ جب بھی یہ کہیں ترکیب میں، کسی جملے میں، کسی حدیث میں آئیں گے، بس آپ نے ان کو پہچان جانا ہے کہ یہ اسماء ہیں، یہ فعل نہیں ہے، لیکن یہ فعل کے ترجمے میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ترجمہ ان کا کون سا ہے؟ یہ امر حاضر کا۔ حی حل، متوجہ ہو جائیں بھائی۔ حلما، ادھر آؤ۔ دون کا، لے۔ علیہ کا، لازم پکڑو۔ ہاں، پکڑ۔ یہ عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، بمعنی امر حاضر یہ آپ نے پڑھ لیا، آگے دیکھیے ذرا۔ بمعنی فعل ماضی، ایسے اسم ہیں، وہ اسم لیکن وہ فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تین ہیں جی۔ ہی ہاتا، دور ہوا، وہ دور چلا گیا۔ ہی ہاتا لما توعدون، وہ قرآن پاک میں بھی میرے خیال میں یہ آیت آتی ہے۔ شتانا، جدا ہوا۔ سرعانا، اس نے جلدی کی۔ تو یہ جو ہے معنی فعل ماضی۔ آگے اسماء غیر متمکن کی جو چھٹی قسم ہے وہ ہے اسماء اصوات۔ صوت کی جمع اصوات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، صوت کی جمع اصوات ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز۔ تو ایسی اسماء کہ جن میں سے کسی کی آواز کی نقل مقصود ہوتی ہے، جیسے اح، کھانسی کی آواز، یہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں، جو مرضی اس کے پیچھے عامل آ جائے، فعل آ جائے، فاعل آ جائے، ان کا آخری حرف چینج نہیں ہوگا۔ اف، درد اور کرب کی آواز۔ بخا، خوشی اور مسرت کی آواز، یہ عربی میں کہتے ہیں۔ نخا، اونٹ کو بٹھانے کی آواز۔ غاق، کوے کی آواز۔ غاق، اس طرح کر کے کوا جو بولتا ہے۔ تو یہ جو آوازیں ہوتی ہیں کسی بھی جانور کی، کسی بھی چیز کو بٹھانے کی یا کھانسی کی، یا جو نیچرل آپ کی آوازیں ہوتی ہیں، یہ بھی اسم کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان اسماء، یہ بھی اسماء کبھی نہیں بدلتے، ٹھیک ہے جی، ان کے آخر میں ہمیشہ ایک ہی جیسا اعراب رہتا ہے۔ نمبر 6، یہ تھوڑا سا آگے کہہ لیں کہ لمبا جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں سے سبق ہوگا۔ اسماء ظروف ہیں۔ اسماء ظروف وہ کلمات ہوتے ہیں جن میں ظرف زمان اور مکان کے معنی پائے جائیں۔ زمان زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مکان جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ زمانے کا مطلب پایا جائے یا مکان کے معنی پایا جائے۔ جیسے ظرف زمان جس میں زمانے کا مطلب پایا جائے وہ یہ ہیں، جیسے از، جب، اذا، جب، متا، کب، کیفا، کیسے، ایانا، امسی، مز، منذ، قط، اعوذ، قبل، بعد، ان سب میں ٹائم کا مطلب پایا جا رہا ہے، زمانے کا، وقت کا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی، اس ایک کو پھر آگے وہ کھول کے بیان کر رہا ہے۔ از، ماضی کے لیے، یہ یہاں پہ جو ہم نے پڑھے ہیں نا سارے، ان کو آگے ایک کے ساتھ ایگزامپل، مثال، اور پھر اس کی آگے ڈیٹیل وہ بتا رہا ہے، تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ایز اٹ از یاد کر لینا ہے۔ از ماضی کے لیے ہے، اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، اور اس کے بعد جملہ اسمی اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں، جیسے جئتک اذ طلعت الشمس، میں آپ کے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ فعلیہ کی مثال یہ ہے جی، از کے بعد جیسے اذ طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، تو یہ جملہ فعلیہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ فعل اور فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، تو یہ از کے بعد آ گیا۔ وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، اور وہ کہتا ہے کہ از کے بعد کبھی کبھی اسمیہ بھی جملہ ہوتا ہے، جیسے الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، وہ کہتا ہے اذا، یہ زال کے اوپر زبر ہے جی، اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ ان دونوں کا ترجمہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ ترجمے میں کیا ہوتے ہیں۔ یہ ماضی ہے از، اور اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے۔ اچھا
تو آگے دیکھیں، یہ اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جاء یہاں پر ماضی ہے لیکن ترجمہ اس کا جو ہوگا وہ مستقبل والا ہوگا، جب اللہ کی مدد آئے گی، ٹھیک ہے جی، اذا جاء، یا حالانکہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، لیکن اذا کی وجہ سے کیونکہ یہ معنی مستقبل کا کر دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے، اس کا مطلب بھی مستقبل میں ہو جائے گا، جب اللہ کی مدد آ گئی۔ اور آتی کا، میں آپ کے پاس آؤں گا، اذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہوگا۔ اور کبھی مفاجات، مفاجات کس کو کہتے ہیں؟ اچانک کوئی چیز ہو جائے، اچانک کو معاملہ بن جائے، اس کو کہتے ہیں مفاجات۔ سوری ایک منٹ ذرا میں اوپر کرتا ہوں، یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے مفاجات اچانک واقعہ پیش ہے، جیسے خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا، فاذا، پس اچانک ایک درندہ جو تھا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو اذا دو مطالب کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر ایک مستقبل کے لیے اور نمبر دو یہ مفاجات کے لیے، اور مفاجات کہتے ہیں اچانک کوئی معاملہ پیش آ جائے اس کو کہتے ہیں مفاجات، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا ہے جی، متا، یہ بھی ظرف زمان ہے، یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے، استفہام سوال کرنے کو کہتے ہیں اور شرط کا آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے متا تصم اسم، جب تو روزہ رکھے گا، یہ شرط ہے، متا تصم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا، یہ شرط کی مثال ہے۔ اور متا تسافر، تو کب سفر کرے گا، سمپل جملے کے لیے بھی آتا ہے، یہ استفہام کی مثال ہے، سوال کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے، کیفا، یہ حال دریافت کریں، کیف الحال، ٹھیک ہے، آپ کبھی عمرہ کرنے جائیں تو وہاں پہ وہ جو عربی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کیف الحال، تو کیفا حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے موسٹلی، کیفا انت، کیسے ہیں آپ، ای فی ای حال انت، تو کس حال میں ہے، ایان، یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ایان یوم الدین، ایان یوم الساعہ، کب ہے دن جزا کا، کب ہے قیامت کا دن، تو یہ وقت دریافت کرنے کے لیے ایان کہتے ہیں، ایان مرساہا، ایان یوم یبعثون، تو قرآن پاک میں یہ ایان کے ساتھ یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ آگے دیکھیں جی، ہم پڑھ رہے ہیں ظرف زمان، اور یہ ظرف زمان جو ہے یہ بھی اسم غیر متمکن کی ایک قسم ہے جس کا آخر کبھی نہیں بدلتا، ان کے اعراب آخر سے ایک جیسے رہتے ہیں۔ امسی، یہ کل کے لیے، جیسے جاءنی زید امسن، آیا میرے پاس زید کل، مز و منذ، یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعاتی، یوم الجمعاتی، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی کہ جمعے کا دن جب سے شروع ہوا ہے نا تب سے لے کر اب تک میں نے اس کو نہیں دیکھا، کام کی ابتدائی مدت۔ اور پوری مدت بھی اس کے ساتھ ظاہر کی جاتی ہے، جیسے ما رأیتہ مز یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، 2 دن ہو گئے جناب، ابھی تک مجھے وہ بندہ نظر نہیں آیا۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، قطو، یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما ضربتہ قطو، ما رأیتہ قطو، ما اکلت قطو، ما ذهبت قطو، میں کبھی نہیں گیا، میں نے کبھی نہیں کھایا، میں نے کبھی نہیں پیا، میں کبھی نہیں مارا اس کو ہرگز، تو ہرگز کا مطلب اس میں تاکید، اس میں تائید، ایمفسس، زور پیدا کرنے کے لیے قطو کا لفظ لگاتے ہیں، تو یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کیا ہے، ظرف زمان ہے، اور یہ کس کی قسم ہے جی، یہ اسم غیر متمکن کی ہے۔ آگے دیکھیں، اعوذ، اعوذ کیا ہے، یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا اضربہ اعوذ، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، لا آکل اعوذ، میں کبھی نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، لا انام اعوذ، تو یہ اس طرح مستقبل کے اندر کوئی کام جو نہیں کرنا ہم نے اس کے لیے آتا ہے، میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گا، میں کبھی فیکٹری نہیں جاؤں گا، میں کبھی وہاں نہیں جاؤں گا، تو یہ اس کے لیے ہے۔ قبل و بعد، جبکہ مضاف اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل و من بعد، ای من قبل کل شیء من بعد کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ من قبل و من بعد، ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے انا حاضر من قبل، یعنی من قبل کا، جیسے میں حاضر ہوں من قبل کا، آپ سے پہلے، متا تجیؤنا بعد، یعنی بعد ھذا، کب آپ جو ہے وہ جائیں گے، آئیں گے ہمارے پاس، بعد اس کے بعد، یعنی بعد ھذا، اس چیز کے بعد، تو یہ ہوتا ہے جی۔
اس میں نیت اصل میں کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ کی، یہ جو ہے نا، جبکہ مضاف اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو۔ نیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ لفظوں میں نہ لکھا ہوا ہو۔ اب میں آپ کو آسان مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر قبلو آ گیا، بعدو بھی آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مضاف الیہ بھی اس کا ہونا چاہیے، لیکن مضاف الیہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ بعدو کے بعد نظر آ رہا؟ نہیں آ رہا۔ یہاں پہ دیکھیں قبلو کے بعد نظر آ رہا؟ نہیں آ رہا۔ تجیون بعدو کے بعد نظر آ رہا؟ نہیں آ رہا۔ تو مضاف الیہ کہاں پہ ہے؟ وہ کہتا ہے متکلم کی نیت میں ہو، اور نیت کہاں ہے؟ وہ انسان کے دماغ میں ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں یعنی کہ نظر آتی۔ تو وہ سوچنے والے کی، بات کرنے والا۔ تو یہاں پہ یہ جو آیت کریم ہے، یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نیت میں کیا ہے؟ للہ الامر من قبل، اور یہ مضاف الیہ، اس کے بعد کون سا لفظ بنے گا؟ یہ والا، کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کی نیت میں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد۔ اور جیسے انا حاضر، اور یہ بات کر رہا ہوں میں حاضر ہوں، پہلے، سب سے پہلے میں آیا ہوں، یا میں سب سے پہلے حاضر ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو سب سے پہلے یا آپ سے پہلے نہیں، یہ کا جو ضمیر ہے یہ آپ کی نیت میں ہوگی، یہ لفظوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، زیادہ ہم اس کو مشکل نہیں کرتے، بس آپ نے اس کو ایسے ہی رٹا لگا لیں، تھوڑا سا میں نے سمجھا دیا جی۔ ظرف زمان، یہاں تک ظرف زمان کی جو تمام اقسام تھی وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ظرف مکان، ایسا ظرف کہ جو مکان، جگہ کے معنی کو ظاہر کرے، ایسے اسماء ہم پڑھنے لگے۔ حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن۔ حیث سے بات شروع کرتے ہیں، اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث زید جالس، یعنی اجلس مکان جلوس زید۔ تو یہاں پہ دیکھیں اجلس فعل امر، انت ضمیر فاعل، حیث ظرف مکان، اور یہ مضاف ہے کس چیز کی طرف؟ زید جالس۔ یہ پورے جملے کی طرف، یہ جو آگے جملہ بن رہا ہے اس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، اور یہ پورا جملہ ہے۔ آگے قدام و خلف، جیسے قام الناس قدام و خلف، یعنی قدامہ و خلفہ۔ ٹھیک ہے۔ تحت و فوق، جیسے جلس زید تحت و صعد عمر و فوق، کہ زید بیٹھا تحت نیچے، و صعد عمر فوق، اور امر چڑھا اوپر۔ ٹھیک ہے جی، ای تحت الشجرۃ و فوق الشجرۃ مثلا۔ تو یہ درخت کی مثال ہو رہی ہے، اور وہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ایسا جملہ جو لفظوں میں لکھا بھی نہیں ہوتا اس کی طرف بھی مضاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، عند، جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، اور یہ بھی ظرف ہے۔ این و انا، خواہ استفہام کے لیے آئیں تو یہ ہوتے ہیں سوال کرنے کے لیے، این و انا۔ جیسے این تذهب، کہاں جاتے ہو بھائی؟ انا تقعد، تو کہاں بیٹھو گے؟ ان میں تھوڑا سا ترجمہ یہ ہوتا ہے، ترجمے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ یہاں پہ کہاں جاتے ہو، ٹھیک ہے جی، انا تقعد، کہاں بیٹھو گے، ٹھیک ہے جی۔ اور شرط کے لیے انا تجلس اجلس، انا تجلس اجلس، یہاں پر دیکھیں جہاں تو بیٹھے گا، کہاں سے جہاں ترجمہ کر دیا ہم نے، یہاں پہ کیا تھا جہاں، کہاں، یہاں پہ انا کا ترجمہ ہو گیا جہاں، کیونکہ یہ شرط کے لیے آ رہا ہے، جہاں تو بیٹھے گا میں بھی وہیں بیٹھوں گا۔ اور انا تذهب اذهب، جہاں تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گا۔ اور انا کیف کا کے معنی میں بھی آتا ہے، جبکہ فعل کے بعد آئے، کقولہ تعالی فأتوا حرثکم انا شئتم، آؤ تم اپنی کھیتیوں کی طرف جہاں سے تم چاہو۔ تو یہ کیفا کے مطلب میں بھی آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ جی آگے دیکھیں ذرا، آگے وہ کہتا ہے اچھا جی، بس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ جی، لدا ولدن، یہ بھی ظرف مکان ہے، اور یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے جن کا آخر ہمیشہ ایک طرح ہی رہتا ہے۔ یہ دونوں عندہ کے معنی میں آتے ہیں، اور فرق عندہ اور ان دونوں میں یہ ہے کہ عندہ میں شے کا قبضہ اور ملک ہونا کافی ہے، ہر وقت پاس رہنا ضروری نہیں، جیسے المال عند زید، السیارۃ عند زید، زید کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس ہی 24 گھنٹے وہ بستر میں بھی لے کے بیٹھا ہو، وہ کمرے میں بھی لے کے بیٹھا ہو۔ ہاں اس کی ملکیت کا ہمیں سمجھ آ رہی کہ اس کے پاس آئی فون ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس پراڈو ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، خزانہ ہے، اس کے پاس موجود ہے یا نہیں، لیکن اس کی ملکیت میں تو ہے نا، جہاں بھی ہے۔ اچھا، یہ ہوتا ہے اندہ کا مطلب، اندہ کے مطلب میں لدا، اندہ کے معنی میں۔ لیکن لدا ولدن اس وقت ہم کہیں گے لدا، لدا بھی مطلب اس کا اندہ والا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لدا کا مطلب اندہ والا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت کہیں گے جب اس کے پاس ہو،
ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، جہاں بھی ہو جب ہم کہیں گے المال لدا زید، مال زید کے پاس ہے، تو اس پاس میں اور اس پاس میں اندہ والے پاس میں کیا فرق ہے کہ یہاں پہ ملکیت ظاہر ہو رہی ہے اور لدا میں اس کی جیب میں ہے جی، اس کے بالکل پاس ہے یا اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسے، جب اس کے بالکل پاس ہو یا وہ مال کے پاس ہو یا اس چیز کے پاس کھڑا ہو تو وہ پھر ہم کہیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو اندہ کا لفظ ہے وہ عام ہے اور لدا والد خاص کیفیت کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، فائدہ قبل بعد تحت فوق قدام خلف حیث قد عضو ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، ان پر ہمیشہ ضمہ ہی رہتا ہے ان سارے الفاظ پہ، اور ایانا کیفا اینا فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں، ان کے آخر پہ دیکھیں فتحہ آ رہا ہے، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور امسی کسرہ پر مبنی ہوتا ہے، آخر پہ دیکھیں زیر آ رہی ہے، اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ باقی ظروف سکون پر، ان کے علاوہ جتنے بھی باقی ظروف ہیں لدن وغیرہ اور اس طرح باقی اور جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں وہ سارے ان کے آخر پہ ساکن ہوتے ہیں، سکون ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، وہ کہتا ہے کہ ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہو تو ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز ہے، قولہ تعالی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہاں یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے، جیسے یوم اذن حین اذن، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک ہو گئے ہمارے ظروف، ظرف زمان اور ظرف مکان ہم نے سارے پڑھ لیے، اور یہ سارے اس میں غیر متمکن ہیں جن کا آخر ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ آگے ہمارے سبق کی آخری دو چیزیں رہ گئی، وہ ہیں اسماء کنایات، وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم یعنی کہ جو غیر واضح چیز ہو اس کو ہم مبہم کہتے ہیں، اور غیر معین جس کا تعین نہ کیا گیا ہو، بس ایسے ہی بات کر دی گئی ہو، اس کام پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کم قضا کنایا ہے عدد سے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا ویسے تو ہم اگلی کلاسوں میں جا کے سمجھیں گے، لیکن اس کا ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ کم کتنے، قضا کیسے، یا اس طرح۔ تو عدد سے ہیں، جب بھی کم کا لفظ بولا جائے گا تو ہم کسی چیز کی تعداد، گنتی، کاؤنٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، اور کئیتا و زیتا کنایا ہے بات سے، جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم کسی بات کے عوض میں کئیتا و زیتا بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جب ہم کم کے بارے میں بولیں گے تو ہم کہیں گے کم رجلن ہناکا، کتنے آدمی ہیں وہاں تیرے پاس، کتنے آدمی۔ لیکن جب ہم کئیتا و زیتا بولیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں، اور قضا کی پہلے میں آپ کو مثال ایک دے دیتا ہوں، قضا کی بھی مثال یہاں پہ دے دیتا ہوں۔ قضا کی مثال یہ ہے کہ سمیتو قضا و قضا، میں نے فلاں فلاں بات کو سنا، اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں فلاں بات کو سنا، میں نے فلاں فلاں بات کو سنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا وہ والا کام۔ اچھا جی، کئیتا و زیتا کی مثال ہم لے لیتے ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں قلتو کئیتا و زیتا، میں نے کی فلاں فلاں بات، میں نے فلاں فلاں بات کی۔ تو یہ ہے جی کئیتا و زیتا، یہ بات کے مطلب میں آ رہا ہے، اور کم یہ گنتی کے مطلب میں آتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، کم اور قضا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ آگے دیکھیں جی، مرکب بنائی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، مرکب بنائی جیسے احد عشرہ، ان کے بھی آخر پہ ہمیشہ جو ہے وہ فتحہ رہتا ہے، اور آخری ان کا جو حرف ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ بھی جو ہے وہ اسماء غیر متمکن کی اقسام میں سے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے الحمدللہ اسماء غیر متمکن کی تمام اقسام جو تھیں 8 کی 8 ان کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، اور مبنی الاصل فاعل ماضی امر حاضر معروف، اور تمام حروف وہ مبنی ہوتے ہیں، ان کے آخری حرف کبھی چینج نہیں ہوتا۔ اور آپ نے پیچھے پڑھا مبنی اور مورب کی اقسام، تو یہ مورب مبنی کے آگے پھر ہم نے اس میں متمکن اور غیر متمکن کی اقسام کو پڑھا۔ مورب اسم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسم مبنی بھی ہو سکتا ہے، جب اسم مبنی ہوگا تو اس کی آگے 8 اقسام ہوگی جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اور جب اسم مورب ہوگا تو وہ ہم نے پچھلے اسباق میں ہم نے کور کیا تھا کہ مورب اسم کون سا ہوتا ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہے، اور وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ بس جو مبنی کے علاوہ ہے نا، وہ تمام کے تمام اسماء جو ہیں
وہ مرب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ اسماء کے بارے میں کہ اسم جو ہوتا ہے مرب اور مبنی ہوتا ہے یا آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، جس میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اسم منصوب کے بارے میں کہ اسم منصوب کس کو کہا جاتا ہے۔ بہت دلچسپ اور بہت خوبصورت سبق ہے، انشاءاللہ وہ لازمی دیکھیے گا، اسم منصوب کس کو کہا جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔